بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک تابناک زندگی کی داستان۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم اسلامی تاریخ کی ان روشن شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت، تبلیغ اور عدل و انصاف کے فروغ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو ایمان، علم اور تقوی کا عملی نمونہ ہے۔ ان کی داستان ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو علم، عبادت اور دین کی خدمت کے ذریعے دنیا و آخرت میں کامیاب ہوا۔ ابتدائی زندگی اور قبول اسلام۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم کا تعلق شام کے ایک معزز قبیلے سے تھا۔ ان کے خاندان کے افراد عام طور پر عیسائیت کے پیروکار تھے، لیکن عبد الرحمن نے کم عمری ہی میں حق اور سچائی کی تلاش شروع کر دی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے سوالات کرتے تھے جو انہیں روحانی سکون کی طرف لے جائیں۔ اسلام سے متاثر ہونے کے بعد آپ نے کئی ماہ تک تحقیق کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت معاذ بن جبل کی صحبت اختیار کی، جنہوں نے آپ کو دین اسلام کی تعلیمات سے متعارف کروایا۔ آپ نے قبول اسلام کے بعد اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو بھی دین اسلام کی طرف دعوت دی۔ اگرچہ ابتدا میں انہیں سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کے اخلاق اور نرمی نے لوگوں کے دل جیت لیے اور کئی لوگ ان کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔ علم کی طلب اور خدمت دین۔ حضرت عبد الرحمن نے علم کے لیے ہمیشہ بے چین رہتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے علم دین حاصل کرنے میں اپنی زندگی وقف کر دی۔ آپ نے خاص طور پر حضرت معاذ بن جبل سے فقہ، حدیث اور قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ علم حدیث میں مہارت۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم علم حدیث میں ایک ممتاز مقام رکھتے تھے۔ آپ نے سینکڑوں احادیث روایت کی جنہیں بعد میں بڑے محدثین نے جمع کیا۔ آپ کی روایات کو امام اوزاعی اور دیگر علماء نے اپنی کتابوں میں شامل کیا۔ فقہ میں مہارت۔ آپ نے فقہ کے اصولوں کو عام لوگوں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کے اجتہادات اور فتاویٰ کو شام اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اسلامی قانون کے نفاذ کے لیے بنیاد بنایا گیا۔ شام میں تبلیغ اسلام۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم نے شام کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے انتھک محنت کی۔ آپ نے حضرت عمر بن خطاب کے حکم پر شام میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کا مشن سنبھالا۔ معاہدہ اہل کتاب۔ آپ کی قیادت میں شام میں اہل کتاب کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ ہوا جو عہد عمر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں غیر مسلموں کو ان کے مذہبی امور میں آزادی دی گئی اور انہیں اسلامی حکومت کے زیر سایہ امن و امان کا تحفظ فراہم کیا گیا۔ یہ معاہدہ آج بھی اسلامی رواداری اور عدل و انصاف کی اعلیٰ مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ مساجد کی تعمیر اور تعلیمی مراکز۔ آپ نے شام کے مختلف شہروں میں مساجد تعمیر کروائیں جہاں لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی۔ آپ نے اسلامی تعلیمات کو آسان اور عام فہم انداز میں پیش کیا تاکہ ہر طبقہ ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور میں خدمات۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم نے حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور خلافت میں اہم ذمہ داریاں نبھائیں۔ آپ نے زکوٰۃ کے نظام کو منظم کیا اور بیت المال کے ذریعے عوام کے فلاح و بہبود کے منصوبے چلائے۔ عدل و انصاف کا قیام۔ آپ کے فیصلے ہمیشہ عدل پر مبنی ہوتے تھے۔ آپ نے کئی ایسے مقدمات کو حل کیا جہاں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تنازعات تھے اور ہر بار آپ نے انصاف کو فوقیت دی۔ عبادت اور زہد۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم کا زہد اور عبادت
آپ کی زندگی کا خاص پہلو تھا۔ آپ اکثر راتوں کو قیام کرتے، طویل دعائیں کرتے اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتے۔ دنیا سے بے رغبتی، آپ دنیاوی مال و دولت سے دور رہتے تھے۔ جو کچھ آپ کے پاس آتا وہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے۔ آپ کے کپڑے سادہ اور کھانے میں کفایت نمایاں تھی۔ عظیم نصیحتیں، حضرت عبد الرحمن بن غنم کی نصیحتیں آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ فرماتے تھے، جو شخص اپنی خواہشات کو قابو میں رکھے وہی حقیقی آزاد ہے۔ علم وہی ہے جو عمل میں نظر آئے، ورنہ وہ بوجھ ہے۔ عدل صرف حکومتوں کے لیے نہیں بلکہ ہر شخص کے لیے لازم ہے۔ وفات اور میراث، حضرت عبد الرحمن بن غنم کی وفات 78 ہجری میں ہوئی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت میں گزار دی اور اپنی وفات کے بعد بھی آپ تعلیمات کے ذریعے امت کو روشنی فراہم کی۔ آپ کی قبر شام کے علاقے میں ہے، جہاں لوگ آج بھی آپ کو خراج عقیدت پیش کرنے آتے ہیں۔ نتیجہ، حضرت عبد الرحمن بن غنم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک انسان علم، عمل اور تقوی کے ذریعے دنیاوی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ان کی قربانیاں، علمی خدمات اور عدل و انصاف کے اصول ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اسلام محض عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری کے نام سے، اس پر بھی وزٹ کریں۔ اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔ بہت شکریہ۔